اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 17واں پارہ سورہ حج کی آیت نمبر 45 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ حج آیت نمبر 45۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا هِیَ ظَالِمَةٌ فَهِیَ خَاوِیَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِیدٍ۔ اللہ تعالیٰ اپنا قانون فطرت بتا رہے ہیں، قانون قدرت بتا رہے ہیں۔ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْیَةٍ، بہت ساری بستیاں ہیں، کئی بستیاں ہیں، کئی امتیں ہیں، کئی خطا کار قومیں ہیں، کئی خطا کار بستیاں ہیں۔ اہلکناہا، تباہ کیا ہم نے ان کو، ہلاک کیا ہم نے ان کو، میرے اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا ان کی خطاؤں کی وجہ سے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، ان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے، ضد اور تکبر کی وجہ سے۔ وَهِیَ ظَالِمَةً، اللہ نے کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی، وہ تھے ہی ظالم، وہ نافرمان تھے، وہ شرک کرنے والے تھے، وہ انبیاء کی تعلیم سے دور تھے، وہ اللہ کی کتابوں کی تعلیم سے دور تھے، وہ ظالم تھے۔ فَهِیَ خَاوِیَةٌ، تو پس گری ہوئی ان کے اوپر، عَلیٰ عُرُوشِہَا، چھتیں ان کی، تو ان کی چھتیں ان کے اوپر گر پڑیں۔ اللہ کا عذاب ایسے آیا، زلزلے آئے، ان کے مکان گر گئے، ان کی چھتیں جو ان کو حفاظت کے لیے بنائی ہوئی تھی، جو ان کو محفوظ رکھے ہوئے تھے، گرمی سردی سے ہر چیز سے، اس سے تو محفوظ کر سکتے ہیں، لیکن میرے اللہ سے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ تو اللہ کی نافرمانی کر کے انسان کہاں جا سکتا ہے؟ کہیں بھی نہیں بھاگ کے جا سکتا۔ ساری کائنات، ساری چیز، ہر چیز میرے رب کے سامنے مسخر ہے، اور میرا رب غالب ہے، ہر چیز پہ غالب ہے، القہار ہے، ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے، ہر چیز اس کا حکم مانتی ہے۔ یہ انسان کے جو حکم نہ ماننے کی اللہ نے اس کو ڈھیل دی ہوئی ہے، یہ اس کا امتحان ہے کہ مرضی ہے نیکی کرے، مرضی ہے رب کو مانے، مرضی ہے نہ مانے، لیکن مانے تو پھر ایسا مانے کہ رب کی بھی ساری مانے، رب کو بھی مانے اور رب کی بھی مانے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے چھت ان کے اوپر گر پڑے، وَبِئْرًا مُّعَطَّلَةٍ، وَبِئْرًا، اور کنویں، بئر کہتے ہیں کنویں کے، معطلتاً، معطل ہو گئے، ویران ہو گئے، ناکارہ ہو گئے۔ معطل ہوتا ہے کسی کو کام سے ہٹا دینا، جو ان کا کام تھا لوگوں کو پانی دینا، وہ بیکار پڑے ہوئے ہیں، پانی لینے والا کوئی نہیں ہے۔ وہ پانی جس کے اوپر جانیں لی جاتی ہیں دنیا میں، عرب میں لڑائیاں شروع ہو جاتی تھیں، کوئی پہلے پانی پلاتا تھا، کوئی بعد میں پانی پلاتا تھا، صرف اتنی سی بات پہ، تو وہ سالوں تک اور نسلوں تک وہ لڑائیاں چلتی تھیں۔ اللہ فرماتے ہیں جب اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے تو کنویں ویران پڑے ہیں، پانی لینے والا کوئی نہیں ہے، پانی لینے والا کوئی نہیں ہے، کنویں ویران پڑے ہوئے ہیں، جو ان کا کام ہے پانی دینا وہ تو موجود ہیں، لیکن پانی لینے والا کوئی نہیں، کیوں اللہ تعالیٰ نے اپنے نافرمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ وَقَصْرٍ مَّشِیدٍ، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے قلعہ نما گھر، ان کے محل بلند و بالا مضبوط کھنڈر بن گئے ہیں، کوئی ان کے اندر آباد نہیں ہے۔ دنیا میں بھی آج بھی آپ دیکھیں کسی گھر کو آپ بے آباد کر دے، اس میں کوئی رہنے والا نہ ہو تو وہ بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ اگر اس کے اندر رہنے والے موجود ہیں تو وہ کافی عرصے تک بڑی اچھی حالت میں رہتا ہے، وہ خراب نہیں ہوتا۔ آج ہم دیکھتے ہیں یہ مغلوں کی بنائی ہوئی لاہور کا شاہی قلعہ دیکھتے ہیں، اور شالامار باغ دیکھتے ہیں، عمارتیں کتنی اور بنی ہیں پرانی پرانی، تو وہ کیا ہو گئے، بنانے والے چلے گئے، اور آج وہ بہت ساری عمارتیں ایسی ہیں کہ وہ کھنڈر کا نمونہ پیش کر رہی ہیں، کیونکہ جس نے بنائی ہوتی ہے اس کو اس کے ساتھ محبت یا اس کی اہمیت ہوتی ہے، آنے والی نسل کو کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آج دنیا میں جتنی دولت انسان اکٹھی کر رہا ہے اپنی اولادوں کے لیے، ان اولادوں کے لیے کوئی وقت نہیں ہے۔ جب وہ خود محنت کریں گے، خود کریں گے، آج چاہیے انسان کو کہ وہ اس دولت سے جو اللہ اس نے دی ہے، اس سے اپنے اللہ کو راضی کرے، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اپنے ہاتھوں سے ضرورت مندوں میں دے۔ اللہ نے جس کو آج جس بندے کو دی ہے، کل اس کی اولاد کو اور اس کی نسلوں کو بھی دے گا۔ بندے کو یہ جوڑنے کی اور جمع کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے،
ہاں ایک حد تک اللہ نے اگر بہت دیا ہوا ہے تو اس کو ضائع بھی نہیں کرنا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ بہت ساری ایسی بستیاں ہیں خطا کاروں کی، نافرمانوں کی، گناہ گاروں کی، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، اللہ کے مقابلہ کرتے تھے، اللہ کے انبیاء کا مقابلہ کرتے تھے، ان کے وہ آج ویران پڑے ہیں، ان کے کنویں بھی ویران ہیں اور ان کے محل بھی کھنڈرات بن رہے ہیں، ان کے اندر کوئی رہنے والا نہیں ہے۔ اور یہ عبرت کی نشانیاں اللہ پاک نے رکھی ہوئی ہیں۔ عرب وہاں سے گزر کے، مکہ والے وہاں سے گزر کے تجارت کرتے تھے، گرمیوں اور سردیوں کے راستے میں یہ ساری بستیاں موجود تھیں۔ تو قلعہ نما، مضبوط، خوبصورت، ایک سے ایک بڑھ کے ہم ڈیزائن لگاتے ہیں اپنے گھروں میں، اللہ کہتے ہیں یہ سب کے سب ویران ہونے والے ہیں۔ افلم یسیرو، تو کیا اہل مکہ نہیں سیر کرتے؟ اور اس کے بعد آج اس کے بعد آنے والے بھی مسلمان ایمان والے اور دوسرے لوگ سیر نہیں کرتے، پھرتے نہیں ہیں، چلتے نہیں ہیں، فی الارض، زمین میں سفر نہیں کرتے، فتقونا، تو پس ہوتے، لہم قلوبن، ایسے دل، یعقلون بہا، کہ وہ اس سے سوچتے۔ اگر وہ چلتے اور دیکھتے کہ یہاں پہ کوئی دنیا آباد تھی، آج وہ نہیں ہے، کل ہم نے بھی نہیں رہنا، کاش کہ ان کے دلوں کو اصل حقیقت سمجھتے۔ لہم قلوبہم یعقلون بہا، ان کے دل ہوتے اور وہ اصل حقیقت سمجھے۔ اصل بات ہے یہ دل میں جب چیز بات آ جاتی ہے نا انسان کے، تو پھر انسان کو سمجھ آتی ہے، دل میں ٹھک جاتی ہے، مطلب کہتے ہیں نا یہ بات میرے دل کو لگی ہے، تو انسان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ کچھ غم اور کچھ اللہ کے امتحان ایسے ہوتے ہیں کہ جس سے انسان کی زندگی بدلتی ہے۔ وَأَذَانًا يَسْمَعُونَ بِهَا، کاش کہ ان کے ایسے کان ہوتے کہ جن سے یہ حقیقت سنتے۔ یہ تو آج بہت ساری مختلف چیزوں میں لعب میں پڑے ہوئے ہیں اور یہی سارا کچھ سمجھ رہے ہیں اس دنیا کو کہ کان ان کے کاش ایسے ہوتے کہ یہ حقیقت سنتے۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، تو پس بے شک نہیں ہو جاتی اندھی آنکھیں، ابصار آنکھیں، لیکن تعمى القلوب التي، اندھے ہو جاتے ہیں دل، فی الصدور، جو سینوں کے اندر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ظاہری آنکھ نہیں ہے جو اندھی ہوتی ہے، اصل کیا ہوتا ہے؟ دل کی آنکھ اندھی ہو جاتی ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے، دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ پڑتا ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، کرتے کرتے دل سیاہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ گناہ کر کر کے ان کے دل سیاہ ہو گئے، ان کے دل پتھر ہو گئے ہیں، ان کی آنکھیں نہیں ہیں۔ یعنی جب دل سیاہ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ نور بصیرت سے خالی ہو جاتے ہیں۔ اصل بصیرت انسان کی دل سے ہے، جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دل بینا خدا سے مانگ، دل بینا یعنی دیکھنے والا دل، جس کی آنکھیں ہوں، جس کو سمجھ ہو، نور بصیرت والا دل خدا سے مانگ، کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ یہ جو آنکھ کا نور ہے، جو آنکھ دیکھتی ہے، یہ دل کا نور نہیں ہے، یہ ظاہر کو دیکھتی ہے۔ دل کی آنکھ جو ہے وہ روحانیت کو اور باطن کو دیکھتی ہے، وہ اندر تک دیکھتی ہے، وہ حکمت اور حقیقت کو سمجھتی ہے۔ آنکھ ظاہر کو دیکھتی ہے، دل حقیقت کو دیکھتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے دل ہیں لیکن سیاہ ہو چکے ہیں، ان کے کان ہیں مگر حق بات سنتے نہیں ہیں، اور اس کے علاوہ جتنی فضول باتیں ساری کی ساری سن لیتے ہیں، ان کو ساری سمجھ بھی آتی ہے اور اس پہ عمل بھی کرتے ہیں۔ تو ان کے دل سیاہ ہو چکے ہیں، جب تک ان کے دلوں سے سیاہی نہیں اترے گی اس وقت تک ان کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ ہدایت صرف اسے مل سکتی ہے جو ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا، جو ہدایت کا طالب ہو، جو ہدایت لینا چاہتا ہو، اپنے رب سے ہدایت مانگے گا، تو پھر اللہ کا بھی وعدہ ہے کہ اللہ ہدایت ضرور عطا فرمائیں گے۔ کاش اللہ ہمیں بھی وہ دل عطا فرمائے کہ ہمیں قرآن کی حکمت سمجھ آئے، ہمیں دین کی حکمت سمجھ آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت سمجھ آئے، تو ہمارے بھی حالات بدل جائیں گے۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا، اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے۔ جہاں جہاں پڑھتے ہوئے، بولتے ہوئے ہم سے غلطیاں ہوگی، اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کا ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات